الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے یہی آیت پڑھی تھی کہ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. مسلمان کو، ایمان والے کو، مومن کو بتایا گیا کہ رزق اللہ تعالی کے دست قدرت میں ہے، رب کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالی عطا فرمانے والا ہے. وہ جس کو جس طرح جتنا جیسے چاہے عطا فرماتا ہے. ہم لوگ اگر یہ سمجھیں کہ ہمارے ہنر کا کمال ہے، ہمارے دماغ کا کمال ہے، ہماری سوچ کا کمال ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. کتنے دماغ والے ہیں مگر ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. کتنے ہیں دماغ والے نہیں ہیں مگر ان کے پاس ریل پیل ہے، دولت کی فراوانی ہے، دوسری چیزوں کی. تو پہلی بات جو یقین کرنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی رازق ہے، وہی عطا فرماتا ہے. اور رزق کے معنی آپ کو بتا چکا، دی ہوئی چیز. عمر کس کو کتنی دینی ہے، صلاحیت کتنی دینی ہے، شان کتنی دینی ہے، عزت کتنی دینی ہے، کھانا کتنا دینا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں،
ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. ہم محنت کریں گے. یہ نہیں ہے کہ بیٹھ جائیں کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا خود بخود رزق اترے گا ہمارے سامنے آ جائے گا. نہیں، ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں. کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، ایگریکلچر، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، ہل چلاتا ہے، فصل اگتی ہے، کاٹتا ہے، چھٹائی ہوتی ہے، دانے الگ ہوتے ہیں، ویسٹ بھوسا الگ ہوتا ہے. کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے. آج کل بہت سے طریقے ہیں، آن لائن بھی آپ لوگ گھر بیٹھے بیٹھے کام کرتے ہیں. رازق اللہ تعالی ہے، اسباب اختیار کرتے ہیں. بیچ میں کسی فیکٹری میں، کارخانے میں، کسی مالک کے پاس وہ ذریعہ ہوتے ہیں. ان کو بھی رزق دینے والا اللہ تعالی. علماء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلانے والوں کا رزق بھی پھیلا دیا گیا. اس میں نعت خوان، قاری حضرات بھی شامل. لوگ ان کو ہدیے دیتے ہیں، یہ ان کا رزق ہے جو ان کو پہنچتا ہے. میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر رینگنے چلنے والا کوئی ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر ہے. وہ چھوٹی سی چیونٹی کو بھی اور بڑے سے بڑے جانور کو بھی کھلاتا ہے، سب کو دیتا ہے. سمندر میں سب سے بڑی مچھلی ویل مچھلی کہلاتی ہے. پتہ نہیں کتنے من اس کی خوراک ہے. اس کا جسم بہت بڑا، کتنے من اس کی خوراک بتائی جاتی ہے. وہ اس کو کون دیتا ہے؟ اللہ. کسی معمولی سے چھوٹے سے باریک سے مائنر سے سوراخ میں ہول میں کوئی کیڑا ہے، اس کو بھی رزق کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالی. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ رزق دینے والا اللہ. اور جو آپ کا رزق ہے وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کو ملے گا. رکاوٹیں دیر سویر وہ پروسیس ہو جائیں، کچھ مرحلے آ جائیں، ہیسلز ہو جائیں، مشکلات ہو جائیں، وہ اور بات ہے، لیکن آپ کا آپ کو مل کے رہے گا. اب بات آتی ہے جو لوگ لوٹتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، ان کو نہیں دیتے. آپ اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں سوال آئے گا تو واضح رہے کہ جو چور ہے وہ چوری کر کے کماتا ہے، غلط طریقہ اختیار کرتا ہے. رزق اس کا بھی مقرر ہے مگر اس کے حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہے تو نتیجے میں وہ اس کے لیے وبال ہے. آپ محنت کر کے کماتے ہیں، آپ کے لیے ثواب ہے. اگر کسی نے کسی کا حق مارا، بھلے وہ 3 پیسے ہیں یا 3 کروڑ ہیں، جتنا بھی مارا، چونکہ غلط طریقہ اختیار کیا لہذا اس کے لیے اس کا وبال ہے، وہ اس کا عذاب بھگتے گا. میں نے آپ کو بتایا قیامت کے دن ہر وہ شخص جس نے دوسرے کے پیسے یا حق مارا ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ اس کا حق ادا کرو. وہاں اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو اسے کہا جائے گا اپنی نیکیاں دو. نیکیاں اگر اس کے پاس پوری نہیں ہوں گی تو دوسرے کے گناہ اس کو اپنے ذمے لینے پڑیں گے. قرض، لون، ادھار، بورو کرتے ہیں، آپ کسی سے پیسے لے لیتے ہیں کوئی ضرورت کے وقت اور اس کو ادا نہیں کرتے تو یہ مسئلہ یاد کر لیں، شہید اللہ کی راہ میں جان دینے والا
اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس کے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں، مگر قرض اس کو بھی معاف نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ آج کل قرض لیتے وقت آپ لوگ اپنی مجبوریاں بتا کر دوسرے کو متاثر کر کے قرض لے لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو اگلا کتنی مجبوری بتائے آپ پرواہ نہیں کرتے، ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو یہ ہڑپ کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ انہوں نے کھا لیا ہے، ان کے ذمے نہیں، وہ ان کے ذمے رہے گا۔ وہ بوجھ ان کا ایسا نہیں ہے کہ ہاں کوئی معاف کر دے وہ اور بات ہے، لیکن ان کے ذمے وہ رہے گا۔